3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ اس ملک کا اب جو ہے نا وہ دار و مدار ہے. اب میں ذرا ہمایوں صاحب کی طرف چلتی ہوں. ہمایوں صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جس طرح ہمارے سیاستدان بڑے معصوم بن کے، چونکہ ایسی چیزیں جو فار انسٹنس پیٹرول کی قیمت ہے، اب اس کو چونکہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انہوں نے پچھلی حکومت کو رگڑا لگایا ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے روپے فی لیٹر پہ پیٹرول بیچا ہے، ہم اتنے کا بیچیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ پھر حکومت میں آتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی بودی جسٹیفیکیشن گھڑنی ہوتی ہے. وہ یہ کبھی بھی آنیسٹلی نہیں بتاتے عوام کو کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے فرق پڑے گا پاکستان میں اس کی قیمت کا. تو یہ بتائیے کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آئی ایم ایف، یہ غلط بات کرتے ہیں زیادہ تر سیاستدان، اور تقریباً ہر وزیر خزانہ ہی یہ بات کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل کرتے ہوئے ہم یہ مہنگائی کر رہے ہیں. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول اتنا بڑھا دو، فلاں اتنا کر دو. وہ آپ کو ایک بیسک سا ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اتنی ریونیو کلیکشن کرنی ہے، وہ آپ پہ ہے کہ آپ جیسے بھی کریں. تو اس کا آپ مہتاب صاحب کا آپ نے نقطۂ نظر جانا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ روپے کو ڈپریشیٹ کر دیں. یہ آئی ایم ایف کی کہنے کے اوپر آپ کرتے ہیں، اور جتنی دفعہ ہوا ہے آپ کو ان کے کہنے کے اوپر کرنا پڑتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی آپ اپنا مارکر ریٹ جو آپ کا یہ جو ہوتا ہے یہ اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ بڑھا دیں. جب آپ روپے کو ڈیپریشیٹ کر دیں گے تو آپ جو ڈالر میں جب آپ لیتے ہیں، پیٹرول کو لیتے ہیں، ڈیزل کو لیتے ہیں، تو وہ روپی ٹرم میں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. آپ کی جو بجلی آئی پی پیز کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہیں وہ سارے سینٹس کے اندر ڈالر بیس ہیں، تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. آپ ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں، اس کی لوکل میں قیمت بڑھ جائے گی. آپ ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، وہ ساری قیمت بڑھ جائے گی یہاں پہ. تو آئی ایم ایف تو بڑا وہ آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھی چھری سے ذبح کرتا ہے. تو اس میں وہ ایک بڑا ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. وہ تو پوری، اور وہ ایک آج تو دیکھیں ثابت ہو جو آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے. یہ ملکوں کو، اگر جو ملک ان کے ساتھ خوش ہیں، جن کے ساتھ وہ آپ کو پتا ویسٹرن یہ لابی ہے، اور یہ وہ نیو کلونیلزم کی ایک فارم ہے جو 1945 کے بعد برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت جو جس قسم کے ادارے بنائے گئے ورلڈ بینک، کیونکہ اب فزیکل پریزنس ان کی مشکل ہو گئی تھی کالونیز بنانے کی، تو وہ اس کو اکنامک مانیٹریلی اس کو قابو کرتے تھے. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ممالک کو قابو رکھنا. تو آئی ایم ایف جو ہے کوئی سلوشن نہیں ہوتا، یہ پرابلم کریٹر ضرور ہوتا ہے، اور وہ اس قسم کی چیزوں سے کرے گا کہ یہ چیزیں جب بڑھیں گی آپ کا. اب آپ جی بات آئی ہے کہ آپ کا ڈیٹ ری سروسنگ بڑھ چکی ہے. ڈیٹ ری سروسنگ آپ کی بیسیکلی جو بڑھی ہے 2 وجہ سے بڑھی ہے. ایک بڑی آپ کا ڈالر روپی پیرٹی، یعنی 2018 میں 104 روپے کا ڈالر آج آپ کا 300 روپے پہ چلا گیا. آپ کا 3 گنا قرضوں کا وہ بڑھ گیا، تو آپ انٹرسٹ ریٹ تو بڑھے گا. پھر پلس آپ کا جو 2018 میں پرابیبلی 5 یا 6% تھا بینک ریٹ تھا، وہ آج کتنا 21% ہے یا 20% ہے. تو وہ آپ کے خیال میں اسے ڈیٹ ری سروسنگ کم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو ڈیٹ ری سروسنگ آپ نے کرنی. اب صورتحال یہ ہے اس وقت، فگرز کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو آن گوئنگ جو چل رہا ہے، جو بجٹ آپ کا ختم ہوگا 30 جون کو، اس میں آپ کا ریونیو ٹیکس ٹارگٹ تھا 7.5 ٹریلین کے قریب، اور وہ پورا نہیں ہوگا. وہ تقریباً 400-500 کا گیپ آئے گا، تو وہ تقریباً 7 ٹریلین آپ کا ہو جائے گا. اس 7 ٹریلین میں سے 57% اسٹیٹ اوے صوبوں کو چلا جائے گا این ایف سی ایوارڈ کے تحت. ٹھیک ہے، نہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت. تو آپ کے پاس بنتا ہے تقریباً 3 ٹریلین. جبکہ آپ کی جو ڈیٹ ری سروسنگ لائبلٹی ان 2 وجوہات کی وجہ سے بن چکی ہے، کہ جو کہ ڈالر کو بڑھانے کی وجہ سے، یعنی روپی کو کم کرنے کی وجہ سے، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ، وہ جا چکی ہے 5.5 ٹریلین سے زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو 3 ٹریلین آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بنے گا. آپ مجھے بتائیے 3 روپے آپ کے پاس ہوں یا 300 روپے آپ کے پاس ہوں، تو 500 روپے کی آپ پیمنٹ کہاں سے کریں گے اس میں سے؟ تو آپ لون لیں گے. کچھ آپ کی وہ فیڈرل ہوتی ہیں لیویز وغیرہ، اس کو آپ لیں گے، وہ کر کے آپ کا پورا ہوگا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ آپ اپنا ڈیٹ ری سروسنگ ہی پوری کر سکیں. تو یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، یہ جو آپ کا یہ کہنا کہ آئی ایم ایف نہیں مہنگائی کے لیے کہتا، تو آئی ایم ایف تو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس میں گوشت کے اوپر ٹیکس لگا دیں یا آپ دالوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں. لیکن یہ تو سارا کچھ بڑھ جاتا ہے آپ کا. آپ 450 روپے ڈپریشیٹ کرتے ہیں تو obviously. اچھا، میں مہتاب صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک کوئکلی، جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپنے بھی گریبانوں میں جھانکنے کی حکمرانوں کو ضرورت ہے. اب دیکھیں جو اوپن مارکیٹ کا ڈالر ریٹ ہے اور انٹر بینک
ڈالر ریٹ. وہ اس دفعہ ہم نے دیکھا اس سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی وہ اس میں فرق نہیں تھا جو آیا. تو یہ تو وہ چیزیں جو کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں ہے, یہ تو خود ہی مینج کرنے والی ہے. اب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اچھا کیا کویشچن کر لیا. 2018 تک آپ کا پورا 13 سے 18 تک آپ کا ڈالر تقریباً 100 روپے 104 روپے کے اراؤنڈ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. کوئی گرے مارکیٹ نہیں تھی, اوپن مارکیٹ اور اس کے درمیان 1-1.5 روپے کا فرق تھا. یہ جو جب آپ کی یہ شروع ہو جاتا ہے نا, جب آپ نے ڈالر کو گرانا اور انسرٹینٹی شروع ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر, اس کے بعد اسپیکولیٹنگ بائنگ شروع ہو جاتی ہے. 20 سے 30 ارب ڈالر لوگوں کا گھروں میں موجود ہے اس وقت بھی پاکستان کے اندر. میں آپ کو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوگا, لاکھ ہولڈ کیا ہوا. میں جس بندے سے میں بات کرتا ہوں کہتا ہے یار میں تو ڈالر لیتا ہوں, میں تو روپی میں رکھتا ہی نہیں, میں تو لے لیتا ہوں مارکیٹ سے. جب مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں یہ اسپیکولیٹو بائنگ ہے, یہ سارے کا سارا اسپیکولیٹو بائنگ ہوئی ہے. پاکستان کی کیا اکانومی آدھی رہ گئی ہے پچھلے سال سے کہ جو ڈالر آدھا رہ گیا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اسپیکولیٹو بائنگ میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور وہ مزید خراب کر رہا ہے اس چیز کو. مہتاب صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی, ایک تو اس پہ اس کا رسپانس آپ کا کیا ہے, رسپونڈ کر دیجیے گا. اور دوسرا لائک ویدر یو اگری ود اٹ اور ناٹ. اور دوسرا جو ان کے تجزیے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے کہی کہ آئی ایم ایف آپ کو نیٹی گریٹیز میں پڑھ کے نہیں کہتا کہ گوشت مہنگا کر دیں یا دالیں مہنگی کر دیں یا پیٹرول مہنگا کر دیں, جیسے میں نے سوال میں بھی یہ عرض کیا. لیکن وہ جس وقت آپ کا روپی ڈپریشیٹ کر جاتا ہے تو پھر تو ہر چیز ہی آپ کی جو ہے وہ اللہ کے حوالے, بس پھر فاتحہ پڑھ لیں. دیکھیں میں بالکل ان سے ایگری نہیں کرتا. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں میں کیوں ایگری نہیں کرتا. دیکھیں بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اب بلیم شفٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہ میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں کہ میں آئی ایم ایف کو دفاع کرتا رہوں یا ان کو کرٹیسائز کروں. بینگ اے جرنلسٹ میری رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہمارے پارٹ پہ غلطی ہے وہ ہم مانیں, اور جو ان کے پارٹ پہ غلطی ہے ان کے پارٹ پہ ہیں کہ وہ بھی غلط ہے. آئی ایم ایف از اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے ہمیشہ انکل سیم کی طرف دیکھا ہے اور اس کی بلنک آف این آئی کو سامنے رکھ کے کبھی وہ پاکستان پہ بہت سافٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت ہارڈ ہے. بنیادی طور پہ میرا یہ پرابلم نہیں ہے, میرا مسئلہ اور ہے. مجھے یہ بتائیں ہم نے اپنی اکانومی کو مختلف ایڈونچر کر کے اس سٹیج پہ پہنچایا کیوں کہ جہاں پہ آئی ایم ایف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ان کی اس ڈکٹیشن کو قبول کریں. مجھے یہ بتائیں کہ 2016-17 کا پاکستان کیا پرابلم تھی اس پاکستان کے اندر؟ وہ پاکستان ٹھیک چل رہا تھا. آپ نے کچھ چیزیں کی, اس اندر اس نتیجے میں ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کا پیریڈ شروع ہوا. پاناما کو آپ نے سامنے رکھ کے اس ڈی اسٹیبلائزیشن کو ٹریگر کیا. آج اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. جب آپ چیزوں کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے, اگر ایک گھر کے اندر اس گھر کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے, اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اب ہم نے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر لی, بات کر لی. 3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ اس ملک کا اب جو ہے نا وہ دار و مدار ہے. ایک تو ہمیں نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز پہ توجہ دینی پڑے گی, کرنی پڑے گی. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں یہ جو پرانی دقیانوسی سوچ ہے نا کہ آپ امپورٹ پہ پابندی لگا دیں, آپ ٹریڈ ریسٹرکشنز کر دیں, زمانہ بدل گیا ہے. ہمیں ڈالر انفلوز کو بہتر کرنا پڑے گا. اور ڈالر انفلوز کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی اکانومی کو کمپٹیٹو کرنا پڑے گا, اپنے لوگوں کی سکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی, اپنے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے ٹیکسیشن نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنی ریمیٹنسز کا ایک نظام میں جو پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے ٹیکس کی نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو پاکستان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرے کہ ہم سب نے مل کر ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور یہ کسی ایک سیکٹر کا کام نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل والے ایکسپورٹس بڑھاتے رہیں. میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں, ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کریں. اس ملک میں جہاں پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ -25% ہو, وہاں پہ ایکسپورٹس سے بڑھے گی. میں حیران ہوں, میں پریشان ہوں, نہیں بڑھ سکیں گی.
اور یہ ریسٹرکشنز لگا کے یہ باتیں بالکل نہیں چل سکتی اس طرح سے. ہمیں اپنے ڈالر انفلوز کو بہتر کرنا پڑے گا, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو یہ جو ذخیرہ کیے ہوئے مہتاب صاحب, یہ جو ذخیرہ کیے ہوئے لوگوں نے, وہ جو ابھی ہمایوں صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ 20-25 بلین ڈالرز, 20-25 ارب ڈالرز, اور یہ تو میرا خیال ہے اٹس این انڈر اسٹیٹمنٹ, اس سے کہیں زیادہ ہوگا فگر, کیونکہ بڑے بڑے رئیس لوگ اس ملک میں خاص طور پہ شہر اقتدار میں بستے ہیں, اور وہ تو بہت سیلفش طریقے سے سوچتے ہیں کہ بس ہمیں اربوں ڈالر کا فائدہ ہو جائے, باقی ملک جیسے بھی چلے. اس کا کیا حال ہے؟ حکومت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ ایک ملک کے اندر ایک رول آف لا کیوں ضروری ہے؟ وہ اسی لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی اپرچونٹی نہ کریٹ ہونے دے جہاں پہ اسپیکولیشن ہو سکے. حکومتوں کا کام انجوائے کرنا اور لگژری انجوائے کرنا اور گاڑیاں انجوائے کرنا نہیں ہوتا. بالکل. حکومتوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح پالیسیز بنائیں کہ جہاں پہ کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے, بالکل صحیح, کوئی ذخیرہ اندوز اس کو مس یوز نہ کر سکے. یہ اس ملک کی لا انفورسنگ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ جوڈیشری, یہ کس کام کی ہے؟ یہ لگژریز انجوائے کرنے کے لیے ہے, یہ ہماری اوپر حکمرانی کرنے کے لیے ہے, یا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ صحیح. اچھا, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے. بالکل صحیح. اب میں ذرا جی کام نہیں کر رہا. میں ذرا ہمایوں صاحب کی طرف چلتی ہوں. ہمایوں صاحب بالکل صحیح مہتاب صاحب نے نشاندہی کی کہ ہماری جو اشرافیہ ہے, جو اقتدار میں زیادہ تر ہماری اشرافیہ ہی بیٹھی ہوئی ہے, بہت کم کہیں کوئی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس تو بھول جائیں, مڈل کلاس کے بھی بہت کم لوگ ہیں جو پاکستانی سیاسی ڈھانچے کا حصہ ہیں. تو یہ کوئی صرف انجوائے کرنے کے لیے ووٹ لیتے ہیں کہ بس ہمیں سلام کیا جائے, سلوٹ کیا جائے, بس جھنڈے والی گاڑی مل جائے, یا کوئی عوام کا بھی انہوں نے سوچنا ہوتا ہے؟ اور بالکل صحیح بات ہے کہ گورننس کرنے والے جو لوگ ہیں, بنچ آف پیپل ہو گورن دا کنٹری, ان کو مجموعی طور پر گورنمنٹ کہا جاتا ہے. اب یہ ایک یہ اب اس میں کیونکہ تھوڑا سا پولیٹیکل میٹر بھی آ گیا, لیکن میں اس کو بات یہ کروں گا, آپ نے کہا کہ عوام کا سوچنا ہوتا ہے. عوام کا کیا سوچیں گے؟ ابھی جو آپ کے سامنے آڈیو ٹیپس آ رہی, اس میں 2 کروڑ روپے میں ٹکٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور 6-7 کروڑ 10 کروڑ روپے وہ خرچے گا الیکشن کے اوپر, تو 10-12 کروڑ روپے کا خرچہ کر کے وہ ایک آئے گا, تو آپ کے خیال میں وہ قومی خدمت کرنے کے وجہ سے آئے گا. اگر وہ اتنا ہی اس کو شوق ہے قومی خدمت کا, 10 کروڑ روپے کا کوئی یتیم خانہ بنوا لے, کوئی ہاسپٹل بنا دے, اسکول بن جائیں گے, تو وہ تو سارے کا سارا جو ہے نا پیسے کی گیم ہے. تو اس لیے عوام کے سوچنے کی بات نہیں. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے یہاں سسٹم بیسیکلی بات یہ ہے, یہ جو ہمارے یہاں چل رہی ہے نا, یہ جو کیا ہے یہ آپ کی یہ جو اس وقت پاور نہیں, یہ جو ڈیموکریسی ہماری چل رہی ہے, جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے, جس کو ہم جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کر رہی ہے, یہ اس ملک کے لیے ایک زہر قاتل ہے. یہ صرف یورپ میں کامیاب ہوئی ہے. یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے تو ایک اتھارٹیٹیو رول کی ضرورت ہوگی. نہیں, ناٹ ڈکٹیٹرشپ, لیکن اتھارٹیٹیو رول کسی طریقے سے, ڈنڈے کے زور پہ جو کچھ ڈنڈا چلانا پڑتا ہے, کسی جگہ ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ڈنڈے کی بھی ضرورت مطلب ڈنڈے کو یہ ہے کہ غلط آدمی کے لیے ڈنڈا, آپ جیل کیوں دی جاتی ہے؟ آپ اس کو آپ ڈنڈا کہہ لیں. اگر ایک آدمی غلط کرتا ہے تو اس کو جیل میں تو بھیجا جائے گا نا, عدالتیں ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتھارٹیٹیو وہ کوئی لائن ہو, ایک لائن ڈرا ہو. آپ جتنے ملکوں نے پچھلے 25-30 سال کے اندر ترقی کی ہے, چائنا, ساؤتھ کوریا, سنگاپور, ملائیشیا, ان میں آپ کس میں بتائیں گے جو پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے اس قسم کا؟ اگر آج بنگلہ دیش کی بڑی مثال دی جاتی ہے, بنگلہ دیش بڑا ترقی کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے. پچھلے 12 سال سے یا یہ جو حسینہ کوئی یعنی ٹوٹل ایک قسم کی ہے تو صحیح الیکشن کے ذریعے, لیکن ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ, یعنی اس نے اپنی جو وہ کیا ہے جو اپوزیشن لیڈر کو بھی جیل میں ہے, اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے, خالدہ ضیاء جو ہے اس کا انہوں نے اپنے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی جیل دے چکے ہیں, وہ تو آپ کو معلوم ہو چکا. تو جب آپ کو لگتا ہے ان کی ترقی کا راز یہ ہے؟ نہیں, وہ اتھارٹیٹیو, میں نے بتایا نا اتھارٹیٹیو ہے. اگر وہاں بھی یہ جو ہر آدمی چھینا جب ہمارے موجودہ وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اگر پچھلی حکومت رہتی اور ہم یہ رجیم چینج نہ کرتے تو پھر ہم اگلے 10-12-15 سال سب جیل میں ہوتے اور ان کی حکومت چلتی رہتی, اور اگلے 10-15 سال جو ہے وہ ہم اقتدار سے بھی باہر ہوتے اور جیل کے اندر ہوتے.